الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے بندے ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، یعنی ایک ہماری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ میرے بندے ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو جائے تو یاد رکھنا تجھے دنیا میں تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری ہونے نہیں دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو جائے، اللہ کی مرضی پوری ہو جائے، تو اللہ کی مرضی پر چل لے، تو میں تیرے کاموں کو بھی آسان کر دوں گا اور تجھے عافیت والی بہترین روزی بھی دوں گا۔ دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے، وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، خواہشات پر چلنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، تنہائیوں کو ناپاک کرنا چاہتا ہے، پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے یہ اپنی مرضی ہے، اور صرف حلال سے کمانا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب چاہے تب نظر کی حفاظت کر لی اور جب چاہے تب بد نظری کر لی، یہ اپنی مرضی ہے۔ اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہر وقت تو نظر کی حفاظت کر، میں تجھے ایمان کی ایسی حلاوت دوں گا، وہ تیرے قلب میں ایسی اترے گی کہ موت کے وقت تجھے کلمہ ملے گا، اور یاد رکھ موت کے وقت کلمہ مل گیا تو کامیابیاں تیری قدم چومے گی اور آگے کے تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، حالاتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، الجھنوں میں ہے، بہت سی مستورات ہے، پریشان ہے، کام ہی نہیں بنتے، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، تکلیفیں دور ہی نہیں ہوتی، زندگی گزارنے کی مزہ ہی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا، اگر تو تیری مرضی پہ چلے گا تو تیری مرضی میں پوری بھی نہیں ہونے دوں گا اور تجھے تھکا کر کے بھی بتا دوں گا۔ اور اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور میرے بندے اگر تو میری مرضی پوری کرے گا، میرے حکموں پر چلے گا، میری مانے گا، میرا فرما بردار بن کے زندگی گزارے گا، تو تیرے کاموں کو بھی آسان کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، آپ ایک ایک کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو وہ کہیں گے کہ ہمارے کام آسان ہو رہے ہیں۔ صرف بات نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ محسوس کر رہے ہیں،
ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیبی پاور ہمارے پیچھے کام کر رہا ہے. وقت آنے پر سارے کام ہو جاتے ہیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, چین سکون عطا ہوتا ہے, برکتوں والی روزی ملتی ہے, زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے, اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کے مزے آ رہے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو کبھی بھی آپ ان کے چہرے پر پریشانی کے, بے چینی کے, تکلیفوں کے آپ ان کے چہروں پر آثار نہیں دیکھو گے. جتنے اللہ والے آپ کی نظر میں ہوں, اینی ٹائم وہ ہسپتال میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, مالداری میں ہو یا غمی میں ہو, خوشی میں ہو یا حالات میں ہو, وہ جس حال میں ہو ان کے چہرے کی طرف ایک نظر ڈالنا, آپ کو ایسا لگے گا جیسے دولہا کیسا ہر وقت تیار ہو کر کے رہتا ہے, وہ بناوٹی خوشحال نظر آتا ہے. اس کی شادی ہوتی ہے تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ ہر جگہ کا دولہا ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشحال کر دیتا ہے, اس کی لائف کو سنوار دیتا ہے, اس کو بہترین زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. مولانا پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ ارے جس کا باپ ملینر ہو, اربوں پتی ہو, اور وہ کہیں جا کر کے کہے کہ میں بھنگی کا کام کروں گا, روڈ کی صفائی کروں گا, سارے بستی والے اس کو تانا دیں گے, تھو تھو کریں گے. او بھائی, تیرا باپ ملینر ہے, اس کے پاس سے اتنے لوگ کما رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, کئی لوگ کروڑوں پتی ہو گئے. تیرے ابو کے جو بڑے بڑے مینیجر ہیں ان کے تو بڑے بڑے بنگلے ہو گئے, اور وہ تو اے سیوں میں گھوم رہے ہیں, بڑی راحت میں ہے, اور تو یہ 5-6 ہزار میں, وہ بھی تو روڈ صاف کرے گا جہاں سے سب دھولے اڑے گی. تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ نادان آدمی ہے. ہمارا رب اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے, اور پھر ہم اس کو ناراض کر کے پریشان رہے, بے چین رہے. پریشانی ہم خود خریدتے ہیں, اپنے پیر پہ کلاڑی تو ہم خود مارتے ہیں. اللہ تو ہم کو خوش رکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالی تو نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے, نیک لوگوں کے سرپرست ہے. یوں فرمایا جو نیک ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی لاوارث نہیں ہوتا, اس کا وارث اللہ ہوتا ہے. ہمیں تو کہا کہ صرف نیک ہو جاؤ, آپ صالح بن جاؤ, صالحین میں سے ہو جاؤ. ادھر آپ نیک بنے, ادھر آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے. اب نو ٹینشن لائف, اب مزیدار لائف, اب بہترین لائف, اب کوالٹی والی لائف, اب چین سکون والی لائف, اب اطمینان والی لائف, اب زندگی گزارنے کا مزہ. اللہ کی زمین پر وہ جنت کی بہاریں, وہ سکون کی نعمتیں, وہ پیر پڑی روزی, وہ چہرے پر نور, وہ دل میں سرور, وہ کاموں کا سورنا, وہ بیوی بچوں کے دلوں میں محبت, وہ فیملی والوں میں محبت, عزتوں بھری زندگی, موت ایسی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے اور اس کے مزے لینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سب سے زیادہ خوشحال وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے فرما بردار ہیں, اور انہوں نے طے کر لیا ہے, اپنے آپ سے طے کر لیا ہے کہ مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ کی جاب کرنی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے. یہ جس کو سیٹ تھوڑے سے زیادہ پیسے دیتا ہے نا, وہ دکان کا آدمی سیٹ کی بات بڑی مانتا ہے اور بولتا ہے میرا سیٹ بہت اچھا آدمی ہے یار, خیال رکھتا ہے میرا, شادی آتی ہے تو پیسے دیتا ہے, کوئی بیمار ہو جائے گھر میں تو میرا خیال رکھتا ہے, اور مجھے مولانا بہت اچھی تنخواہ دیتا ہے. تم تو بولے ہم بھی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. وہ میرے عزیز, اس اللہ نے ہاتھ دیے, پیر دیے, آنکھ دی, زبان دی, ناک دی, دل دماغ دیا, موبائل دی, بائک دی, فیملی دی, گھر دیا, چھت دی, پنکھا دیا, اور ساری نعمتیں دی, اور سارا کھانا دیا, اور سارا نظام چلایا. نابینا نہیں بنایا, گونگا اور بہرا نہیں بنایا, لنگڑا اور اپاہج نہیں بنایا, ہارڈ فیل نہیں بنایا, اندر وال میں کوئی تکلیف نہیں بنائی, دونوں کڈنی صحیح سالم دی, ایک کڈنی نہیں دی, اور کڈنی کو فیل نہیں کیا. میری اور آپ کی ڈائیلسس نہیں ہو رہی ہے,
ہارٹ صحیح سالم چل رہا ہے, نسیں بلاک نہیں کی, بائی پاس نہیں ہوا ہے, اور ابھی لکھوا نہیں مارا ہے, ہم ماشاءاللہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. یہ چلنے کی طاقت, پھرنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, سونگھنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, کمانے کی طاقت, چلنے کی طاقت, یہ صحت, یہ تندرستی, یہ عافیت, یہ فیملی, یہ بچے, یہ گھر, یہ گھر والی, یہ مکان, یہ زمین, یہ جائیداد, اور یہ بائک, اور یہ ساری اتنی سب نعمتیں ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے دیوانے ہوتے. تھوڑا سا فورن سے آ کے کوئی ایک موبائل دلا دے لائف ٹائم, السلام علیکم السلام علیکم, کیا ہوا؟ اس نے مجھے موبائل دلایا تھا. اللہ نے تجھے کیا نہیں دلایا ہے؟ تو کون سے جھوپڑے میں رہتا ہے؟ تو کون سی تکلیفوں میں؟ ابھی اللہ تعالیٰ پیر کا حال بحال کر دے تو, چلنے کی طاقت ختم کر دے, انسان کیا کر سکتا ہے؟ بولنے کی طاقت ختم کر دے تو گونگا بنا دے. ارے زندگی گزارنے کا مزہ ہی ختم ہو جاوے, بول ہی نہیں سکے کچھ بھی کام ہے نہیں بول سک رہے. کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے گونگا بنا دیا. اگر اللہ تعالیٰ بہرا بنا دے تو؟ میرے بازو میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اب ظہر کی نماز تھی, امام صاحب رکوع میں گئے, ہم بھی گئے, وہ رکوع میں ہی نہیں جا رہا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایسے دیکھا, پھر رکوع میں گیا, پھر وہ سجدے میں نہیں جا رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار امام کے ساتھ رکوع میں جانا, امام کے ساتھ سجدے میں جانا. میں نے ایک شخص کو پوچھا کہ یہ بھائی ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا ان کو کان سے سنائی نہیں دیتا. وہ امام صاحب کیا پڑھتے, کیا بولتے, اللہ اکبر بول رہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ بول رہے, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. وہ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ لوگ رکوع میں گئے تو وہ رکوع میں جاتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لوگ سجدے میں گئے تو وہ سجدے میں جاتا ہے. اس کی غلطی نہیں ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ کانوں سے سننا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ابھی سنتے ہوئے بند کر دے تو یہ کون ہے جو ہمیں سننے دیتا ہے؟ کیا ہم اسی کی نہیں سنیں گے؟ سب کی سنیں گے. ماں باپ کی سن رہے ہیں, سیٹ کی سن رہے ہیں, دوستوں کی سن رہے ہیں, فیملی کی سن رہے ہیں, جو نفس و شیطان کہہ رہا ہے وہ سن رہے ہیں, اور وہ جو کہہ رہا ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو پالنہار ہے, جو شہنشاہ ہے, ہم اسی کی نہیں سنیں گے. گزشتہ کل ایک مثال دی تھی, 100 مالے کی بلڈنگ ہے, ایک ہے لفٹ سے جانا اور ایک ہے رسہ لٹکا ہوا ہے, اس کو پکڑتے پکڑتے جانا. کب گریں گے اور مریں گے کچھ پتہ نہیں. دونوں اوپر ہی جا رہے ہیں, لفٹ سے جانے والا بھی اوپر ہی جا رہا ہے, رسے کو پکڑ کے جانے والا بھی اوپر ہی جا رہا ہے. لفٹ سے جانا یہ نیکوکاری کا راستہ ہے, اور رسے کو پکڑ کے جانا یہ گنہگاری والا راستہ ہے. اس میں گرنے کا 100% خطرہ ہے کہ کب انسان گر جائے گا اور کون سا گناہ ایسا ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ اس گناہ پہ موت کے وقت تجھے کلمہ نہیں دوں گا. اگر یہ طے کر لیا تو پھر انسان برباد ہو جاتا ہے, انسان ضائع ہو جاتا ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی. اس لیے میرا عزیزو, ہمیں تو خوشحال رہنا ہے یار, مزے والی لائف گزارنی ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ آپ کی مرضی کو پورا کروں گا, اللہ آپ کی مرضی کو پورا کروں گا. اگر یہ تھان لیا اور دعائیں کی, آپ دیکھو رمضان میں کتنا سکون لگتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, کتنا پیس آف مائنڈ لگتا ہے, اور کیسا مزہ آ رہا ہے رمضان میں. ابھی رمضان جائے گا 2-3 دن کے بعد, کچھ دن تو اچھا بھی نہیں لگے گا. وہ رمضان کی رونق, وہ رمضان کی راتیں, وہ رمضان کی بہاریں, حالانکہ اس کو روزہ رکھنا پڑ رہا ہے, بھوکا پیاسا رہنا پڑ رہا ہے, قربانی دینی پڑ رہی ہے, اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تو وہ دعا کے لیے بیٹھا تھا, عصر کی نماز پڑھ کے گیا, تھوڑی دیر اس نے دعا کی اور واپس اس کو مسجد میں آنا پڑ رہا ہے مغرب میں. ابھی تو مغرب اور اوابین پڑھ کے گیا, گھر جا کے چائے پی, تھوڑا لیٹا ہی تھا, اذان ہو گئی, پھر اس کو مسجد میں آنا پڑ رہا ہے, اور پھر 20 رکعت ایکسٹرا پڑھنی پڑ رہی ہے. پھر ابھی گیا, پھر مجلس شروع ہو گئی, پھر آنا پڑ رہا ہے. مجلس ختم ہوگی, چائے پیے گا, پھر دل میں خیال آئے گا یار بڑی بڑی راتیں کچھ قرآن پڑھ لوں. حالانکہ وہ بار بار آ رہا ہے مسجدوں میں, قربانی دے رہا ہے, اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے. یوں فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان یوں سوچے کہ یہ کب رمضان جاوے اور مجھے مزہ آوے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک مومن, ایک مسلمان, ایک ایمان والا, ایک کلمہ پڑھنے والا, اللہ اس کا رسول کا دیوانہ, وہ تو رمضان کے جانے پہ رو رہا ہے. اس کو یاد آ رہی ہے وہ رمضان کی رونق, وہ رمضان کی راتیں, وہ رمضان کی بہاریں. یہ رمضان میں افطاری کے جو دسترخوان ہے نا, رمضان میں آپ رمضان کے علاوہ
آپ لاکھ لگا کر دیکھ لو، یہ لذت نہیں آئے گی، یہ رونق نہیں آئے گی، یہ مزہ نہیں آئے گی۔ رمضان کے بعد آپ 20 رکعت اکیلے پڑھ کے دیکھ لینا مسجد میں، جو تراویح کا جو ایک لطف تھا کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن اور ہم سن رہے ہیں قرآن۔ جن کانوں نے غلط سنا تھا، غیبتیں سنی تھی، آج الحمدللہ وہ کان میں اللہ کا قرآن جا رہا ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کا نور ہے، وہ نور کان کے راستے سے دل میں اترتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو انسان کو رمضان کی راتیں، رمضان کی یہ باتیں، اور رمضان کی یہ مجلسیں، اور رمضان کی یہ رونق، اور رمضان کا یہ روزہ، اور یہ تراویح، اور سحری اور افطاری کے وقت کی دعائیں، اور تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، یہ سب بہت یاد آئے گا۔ لیکن رمضان تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں تو ماشاءاللہ سارے لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں، سب کو سکون ملتا ہے۔ رمضان کے بعد 90% لوگ ہٹ جاتے ہیں، اپنی لائف اسٹائل چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی لائف اسٹائل چینج کر کے فجر کی نماز کا چھوڑنا اور قرآن شریف کو طاق میں رکھنا، خدا ان کو حالاتوں میں پھر پھانس دیتے ہیں۔ پھر ان کو نہ قرآن کی تلاوت کا وقت ملتا ہے، نہ ان کو دین کی محنت کا وقت ملتا ہے، نہ ان کی فجر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہ اے انسان، تو نے اپنی مرضی پر چلنا شروع کر دیا، اب میں تجھے پھانس دوں گا، تو اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان میں اللہ کی مرضی پہ چلیں اور 11 مہینے بھی اللہ کی مرضی پہ چلیں، تو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ وہ کتنی برکت ہوتی ہے اللہ کی مرضی پہ چل رہے تو۔ ظہر سے عصر کا وقت نکلتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ بہت برکت ہے یار۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے عصر آئے گی نہیں، پتہ نہیں کب ہوگی عصر، 5:30 بجے، اور ویسے پورا سال نکل جاتا ہے۔ یہ اتنا لمبا وقت کیوں ہو گیا؟ بھائی وقت میں برکت ہو گئی، سب نیک ہو گئے نا، نیک لوگوں کی ہر چیز میں برکت، وقت میں برکت ہو گئی۔ مولانا اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، اچھا ہی لگے گا نا، تو نے گناہ چھوڑ دیے، تو 5 وقت کا نمازی ہو گیا، بار بار مسجد میں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ پہلے ہی تو کہا اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہے، تو رمضان میں نیک ہو گیا، خدا کی سرپرستی میں آ گیا۔ جس بچے کا باپ مالدار ہو، اس بچے کو پیسے کا کیا ٹینشن ہوتا ہے؟ جس بچے کے ابو کے پاس ہی بہت کچھ ہو۔ ہمارے تو اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کے رب ہے، کاموں کو بنانے والے، بگڑی کو بنانے والے، ہدایت کو دینے والے، خوشیوں کو دینے والے، بیوی بچوں کے دلوں میں محبت کو ڈالنے والے، پیر پڑی روزی دینے والے، اچھی موت دینے والے، اچھی آخرت بنانے والے، سب کچھ اللہ ہے۔ اور ایک ہی اللہ ہے، 2 بھی نہیں ہے، 4-5 بھی نہیں ہے، ایک اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ ایک عورت نکاح کے موقع پر ایک جملہ کے شوہر کی ہو جاتی ہے، ہمیں چاہیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم بھی ایک اللہ کے ہو جائیں۔ مولانا پھر پابندی میں آ جائیں گے، پھر کیسا لگے گا؟ اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے، اللہ جو کہے وہ کرنا پڑے گا۔ او میرے عزیز، تو اللہ کی غلامی میں آئے گا نا، خدا دنیا والوں کی غلامی سے تیری جان چھوڑا دے گا۔ در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے گی، در بدر منت سماجیں نہیں کرنی پڑے گی، یہ بے چین اور پریشان اور یہ حالات میں نہیں رہنا پڑے گا، اور یہ بار بار عاملوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کام کر دے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے سرپرست ہے، اللہ تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ جو نیک بن جائے گا، اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا، پھر اس کو کچھ ٹینشن نہیں، مزیدار لائف۔ جس کے سرپرست اللہ ہو اسے کیا ٹینشن ہے؟ جس کا متولی اچھا ہو وہ امام اور مؤذن صاحب کو کیا ٹینشن ہے؟ جس کا متولی خود اللہ ہو اس بندے کو کیا ٹینشن ہے؟ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں۔ اللہ کے عاشق لوگ
دین کی محنت کے لیے. صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں عشق والے مدام چلتے ہیں, چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا, ایک ہی کام کیا, یہ اللہ کے ہو گئے, اور کوئی بڑا کام نہیں کیا, اور کوئی بڑی بات نہیں کی, اور کوئی خرچ نہیں کیا, کوئی زیادہ محنت نہیں کی, تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کر کے یہ اللہ کے ہو گئے. اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا. اے انسان, اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا, زمین بھی تیری, سب کچھ تیرا, لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا. اے انسان, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے, یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, الدنیا خلقت لکم, دنیا تو بنائی تمہارے لیے. یہ آسمان رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ تو میٹھی نیند سو سکے, صبح میں روشنی ہو جاتی ہے تاکہ تو آسانی سے حلال روزی کما سکے. یہ پھل فروٹ تیرے لیے بنائے, اللہ کو ضرورت نہیں. یہ سبزیاں تیرے لیے بنائی, اللہ کو ضرورت نہیں. یہ ڈرائی فروٹ تیرے لیے بنایا, اللہ کو ضرورت نہیں. یہ جانور تیرے لیے بنائے, کچھ کھانے کے کام آتے ہیں, کچھ سواری کے کام آتے ہیں, کسی کے اندر سے دودھ آتا ہے. یہ ساری نعمتیں بہاریں تیرے لیے بنائی, یہ ہواؤں کا نظام تیرے لیے چلایا, اور یہ ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, الدنیا خلقت لکم, دنیا تیرے لیے بنائی, تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تجھے تو اللہ نے اپنے لیے بنایا, آخرت کے لیے بنایا. اللہ کریں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے, اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. ذرا 3-4 باتیں سنیں تو پتہ چلے گا کہ بندہ نیک ہوتا ہے تو کیسے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے, ایک بچے نے کہا کہ میں تو حج کرنے جا رہا ہوں. ایک چچا قریب میں کھڑے تھے, انہوں نے کہا بیٹا تو حج میں جا رہا ہے؟ جی جی چچا. انڈیویژل جا رہا ہے ٹور سے؟ وہ تو نہیں معلوم مجھے یار. تو بیٹا تو ممبئی سے جائے گا احمد آباد سے؟ چچا وہ بھی تو نہیں معلوم مجھے. تو پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے مدینہ منورہ؟ وہ بھی نہیں معلوم. ریٹرن کب آئیں گے بیٹا؟ وہ بھی نہیں معلوم. تیرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم. ویزا؟ وہ بھی نہیں معلوم. ارے بیٹا اے سے زیڈ تک تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو حج پہ کیسے جا رہا ہے؟ تو بولتا ہے 2 دن بعد حج پہ جا رہا ہوں. چچا بہت ٹینشن مت لو, میرے ابو میرے ذمہ دار ہے, سرپرست ہے, ان کے ساتھ جا رہا ہوں. کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ سب میرے ابو کو معلوم ہے. جاؤں گا بھی, مزے سے پورا سفر بھی ہوگا, پیسہ نہیں, کچھ نہیں, نہ پاسپورٹ کا پتہ, نہ ویزا کا پتہ, نہ ٹور کا پتہ, نہ مکہ کا پتہ, نہ مدینہ منورہ کا پتہ, نہ ریٹرن آنے کا پتہ. میرے باپ کو سب پتہ ہے, مجھے نہیں معلوم, چونکہ وہ میرے سرپرست ہے. تو جس بچے کا باپ سرپرست ہو وہ بچہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے. جس بندے کا اللہ سرپرست ہو وہ بندہ بھی نو ٹینشن ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں, بہت بڑا جملہ ہے یہ, معمولی جملہ نہیں ہے. وعدہ کر رہے, وعدہ, تو صالح بن جا, تو نیک بن جا, میں تیرا ذمہ دار ہو جاؤں. اللہ, وہی بات ہے. اللہ وہی کہہ رہے, میں تیرا ذمہ دار ہو جاؤں گا, سب خزانوں کا مالک ہوں. ایک بچے کا باپ بلینر ہے اور وہ روڈ صاف کرنے کی نوکری تلاش کر رہا ہے. لوگ کہیں گے عجیب نادان آدمی. ہمارا یہی حال ہے. ہمارے اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور ہم گناہوں بھری لائف میں جا کے خود بے چین ہو رہے ہیں, خود پریشان ہو رہے ہیں, خود اپنے پیر پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں, گھروں میں لڑائیاں خود تلاش کر رہے ہیں. ہاں اللہ ناراض ہوگا نا, اللہ دنیا میں پھانس دیتا ہے. اے ابن آدم, تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا نا, تو یاد رکھنا, خلاصہ یہ ہے, میں تجھے پھر میری دنیا میں پھانس دوں گا اور تو مجھے نکل کے بتا دینا, میں بھی دیکھ لوں گا. اگر تجھے میری عبادت سمجھ میں نہیں آئی, اللہ سمجھ میں نہیں آئے, اللہ کا احکام سمجھ میں نہیں آئے, تو پھر میں تجھے میری دنیا میں پھانسوں گا اور اسی میں تو بے چین, پریشان, تڑپتا رہے گا, بے چین رہے گا اور تو اس میں سے نکل نہیں سکے گا.
اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا نا تو پھر میں تے کو دل کا مالدار بنا دوں گا. اللہ اکبر کبیر. جو نیک ہو جاتا ہے اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے. صرف نیک بنا ہے, پوری دنیا میں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے سب اس کو دعا دے رہے ہیں. ابھی ہم نے تراویح میں ماشاءاللہ جو تراویح پڑھی 10 مرتبہ قاعدہ کیا اور 10 مرتبہ نیک لوگوں کو دعا دی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دعا ہے, سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہر نماز میں اس کو پابند بنا دیا ہے کہ نیک بندوں کے لیے دعا کر. چل, میں نیک لوگوں کو خوش رکھنا چاہتا ہوں, میں سلامت رکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں نا, اس کا غیبی نظام چلاتے. جیسے اللہ تعالیٰ روزے میں سب کو معاف کرنا چاہتے تو کیسا نظام چلایا؟ کہا میرا بندے تو روزہ رکھے گا نا تو یاد رکھ تجھے روزے پہ کیا ملے گا پتہ ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ تجھے اللہ خود ملے گا. روزے پہ اللہ خود. اور جس کے پاس اللہ ہو اسے اور کیا چاہیے؟ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اب روزے دار کو معاف کرنا چاہتے, خوش ہو گئے اس کے روزے سے, سارے فرشتوں کو دعا پہ لگا دیا. میرے روزے دار بندے نے روزے رکھے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو دعا پہ لگا دیا, اس کے واٹر زیادہ ہو, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے زیادہ ہو, اس کے گواہ زیادہ ہو, تاکہ اللہ کو رحم آوے اور اللہ اس کو معاف کر ہی دے. پرندے بھی ہواؤں میں کہہ رہے ہیں اللہ روزے دار کو معاف کر دے. سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی, اے اللہ روزے دار کو معاف کر دے. روزے رکھے, گرمی ہے, پورے دن کے بھوکے پیاسے ہیں, ایک آپ کے نام پہ بھوکے رہے, اور بلوں میں رہنے والی چوٹیوں کو بھی دعا پہ لگا دیا. دعا کرو بھائی روزے دار کے لیے, اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے. انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے, اللہ کی بات مانی ہے, یہ سارے دن کے بھوکے پیاسے رہے, تنہائی میں اکیلے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. روزہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا غیبی نظام چلا دیتا ہے. جیسے روزے دار کو معاف کرنا ہے تو سب کو دعاؤں پہ لگا دیا, اور جب کوئی نیک ہو جائے گا اب اللہ کو اس کو نوازنا ہے, اس کو سلامتی دینی ہے, اس کو عافیت دینی ہے. کہا تو نیک ہو جائے گا اللہ تیرا سرپرست ہو جائے گا, اور تو نیک ہو جائے گا پوری دنیا کے نمازیوں کو تیرے لیے دعا پہ لگا دوں گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ چاہے تب بھی تیرے لیے دعا کریں گے, وہ نہ چاہے تب بھی تیرے لیے دعا کریں گے, اور پوری دنیا کے نمازیوں کی جس کو دعا ملے وہ سلامت نہ رہے تو پھر اور کون سلامت رہے. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں, نیک بن جانا ہے. صالح نیک آدمی کس کو کہتے ہیں؟ نیک آدمی, نیک بننا ہے, چلو بننا ہے بھائی. ایک ہوتا ہے ابو کا فرما بردار, ابو کا نافرمان. ابو کی بات مانتا ہے, ابو نے کہا رات کو 10 بجے آ جاتا ہے, صبح 10 بجے دکان کھول دینا, کھول دیتا ہے, دوپہر میں 3 بجے کھانے آ جانا, آ جاتا ہے. اس آدمی کے ساتھ مت گھومنا, نہیں گھومتا ہے. اتنے روپے میں گھر خرچہ چلانا, چلاتا ہے. اس کو کہیں گے یہ ابو کا نیک بچہ ہے. اس کے ابو نے جو لائن دوری بتائی نا اس کو فالو کرتا ہے, اور باپ کی جو محبت کی نظر اس پر جو پڑے گی نا وہ نافرمان بیٹے پہ کبھی نہیں پڑ سکتی. محبت کا معیار ہی بدل جائے گا. اور دوسرا بیٹا ہے 10 بجے کا کہا تھا 12 بجے آتا ہے. اس کی ماں کو کہا دیکھ یہ میرا دل دکھا رہا ہے, دل کی آہ لے رہا ہے, اس کی اولاد بھی اس کو ستائے گی. ہاں یہ نافرمان ہے. اس کو کہا تھا 10 بجے گراکی ہوتی ہے, گاؤں والے آتے ہیں, اس وقت مال خریدتے ہیں, پھر لوگ چلے جاتے ہیں, اپنی دکان کی گراکی 10 بجے ہوتی ہے. لیکن یہ میرا بھی سیٹ بن رہا ہے, 12:30 بجے دکان کھولتا ہے. باپ کے دل کو دکھاتا ہے, جب اس کی اولاد اس کا دل دکھائے گی نا تب جا کے اس کی آنکھ کھلے گی. یہ باپ ناراض ہے. یہ بات تو کر رہا ہے اپنی بیوی سے, لیکن ناراضگی والے کلمات ہیں, غصے والے کلمات. کیا ابو اب اس کو گھر میں کھلائیں گے؟ نہیں, اس کو کھلائیں گے, اس کو گھر میں رکھیں گے, اس کو سلائیں گے, ابو کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, اس کی شادی ہوگی تو خرچہ بھی کریں گے. آج سب اس کا ذریعے کے طور پہ جو نظام ہو سکتا ہے وہ تو سب کریں گے, لیکن دلی محبت میں فرق پڑ جائے گا. نیک بچہ کہے گا ابو یہ چاہیے, لے لینا بیٹا, کیا حرج ہے, لے تو جلدی چلا جا. اور وہ کہے گا کہ ابو مجھے یہ چاہیے, کیا تو بار بار مانگتا رہتا ہے, میری مانتا تو ہے نہیں. دیکھو بات میں فرق پڑ گیا, انداز میں فرق پڑ گیا.
اللہ تعالیٰ بھی جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے تو اس کی روزی روٹی مکان زمین جائیداد یہ سب آگے پیچھے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. رمضان کے تیسرے دن دیکھ لینا فجر کی نماز میں آنکھ کھل رہی ہے نہیں کھل رہی ہے, نہیں کھل رہی ہو 100% سمجھ جانا کہ اللہ ناراض ہے. سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. مولانا رمضان میں دیکھو, رمضان میں اللہ سب کو توفیق دے دے گا, شرابی ہو کبابی ہو. جیسے جماعت میں جائے گا تو اللہ سب کو تہجد کی توفیق دے دے گا چاہے جیسا آدمی ہو. اور گھر آ کے وہ تہجد پڑھ کے بیٹھا ہے تو پھر تہجد میں تو اللہ کے عاشقوں کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن جس کے ساتھ اللہ کے دین کی نسبت لگ جائے گی اس کو اتنے دن تک اٹھایا جائے گا. جیسے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا, ہاں اللہ کے دین کی نسبت لگی اب آپ کو اٹھایا جائے گا. ایک آدمی چلے میں چلا گیا, جماعت کی نسبت لگی اب آپ کو اٹھایا جائے گا. دوسرے دن سے آنکھ نہیں کھلے گی تہجد میں, وہ تو جماعت میں جا کے اللہ کا عاشق بن کے آئے گا تب دوسرے دن بھی اٹھایا جائے گا. رمضان آیا, ٹھیک ہے رمضان یہ بہت بڑی اللہ کی نسبت ہے تو تم جو ہے سب تہجد پڑھ سکتے, قرآن پڑھ سکتے, ذکر کر سکتے, نمازوں میں آ سکتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان کی نسبت ختم ہو گئی اب کون تہجد پڑھے گا؟ کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہوگا, جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. جو دین کی عبادت نہیں کرے گا رات کو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میرے عزیزو یہ رمضان کے 4-5 دن کو وصول کرنا ہے اور اس میں اللہ کے عاشق بن جانا ہے. ابھی میں اکھر سے آ رہا ہوں, ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولانا میرے والد صاحب جو ہے نا اکھر کے بہت نیک آدمی تھے. بولے بہت نیک آدمی تھے, عجیب کیا کہنے میرے ابا کے. بولے میں نے کہا کیوں کیا نیک تھے؟ پہلے تو بہت غفلت میں زندگی گزاری, کوئی جانتے ہی نہیں تھے کیا دین کی محنت, کچھ نہیں. اللہ کی شان ہمارے یہاں سے 2 لگژری بھر کے 92 میں شیہور اجتماع میں گئی تھی. بڑے بڑے نیک لوگ آئے تھے, میرے والد صاحب بھی چلے گئے. بس وہاں جو جانا اور چٹائیوں پہ سونا اور تہجد میں اٹھ کے رونا اور اللہ والوں کی آمد اور اللہ کی رحمتوں کا ان پر برستے ہوئے سب پر برسنا. اور میرے والد صاحب کے دل میں بات لگ گئی کہ یہ لائف اچھی نہیں ہے جو میں گزار رہا ہوں, یہ میری مرضی والی ہے, اب مجھے اللہ کی مرضی والی لائف گزارنی ہے. میرے والد صاحب نے 92 سے گھر آنے کے بعد اپنا جو رخ چینج کیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اب میں نیک بن کے رہوں گا, کسی کی بات میں نہیں آؤں گا, کسی کی بات میں نہیں. دوست کو چاہے دوستی چھوڑنی ہے وہ چھوڑ لے, میں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کر لوں گا. جس کو جو مرضی کرنا ہو کرے, اللہ کو نہیں چھوڑوں گا چونکہ سب کچھ اللہ کے پاس ہی ہے اور سب کچھ دینے والا ایک اللہ ہے, اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. میرے والد صاحب نے طے کیا. پھر وہ یہاں آئے اکھر میں 92 سے مولانا ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے. پھر اسلامی لباس, اسلامی کلچر, پھر دین کی باتیں, پھر ان کے بیان, پھر ان کا گشت, پھر ان کی ملاقاتیں, پھر ان کی زندگی. عمل کیسا تھا پتہ ہے؟ صرف چلے 4 مہینے نہیں لگائے. مجھے کہا مولانا 92 سے ہم نے گھر والوں نے کبھی بھی اذان ہو رہی ہے اور والد صاحب کو گھر میں دیکھا ہی نہیں. 92 سے ہر اذان مسجد میں سنی ہے. ہاں, اور سکون, بولے کیا سکون, کیا مزہ مولانا, کیا ان کی لائف. پورا گاؤں ان کا ادب کرتا تھا. پہلے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کہاں نے تو میرا ہو جائے گا سب کو تیرا کر دوں گا, تو میرا دیوانہ ہو جائے گا سب کو تیرا دیوانہ کر دوں گا, تو مجھ سے محبت کرے گا سب کے دلوں کو تیری محبت سے بھر دوں گا, اور تو مجھ سے ڈرے گا تو میں تجھے ایک جو رعب ہونا چاہیے وہ رعب بھی تجھے عطا کروں گا, تو تجھے کوئی ستا بھی نہیں سکے گا, تجھے کوئی پریشان بھی نہیں کر سکے گا. ایک مزیدار لائف ہو جائے گی تیری. پھر مولانا میرے والد صاحب کی زندگی گزری. میری دادی بھی بہت نیک تھے. کا تہجد کے وقت میں میرے والد صاحب اور دادی ساتھ میں اٹھتے تھے, کبھی بھی ان کی تہجد نہیں جاتی تھی. اللہ کے عاشق ہو گئے نا, طے کر لیا نا مجھے اللہ کا ہونا ہے, اللہ نے اٹھانا شروع کر دیا. فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ باقاعدہ اللہ کے عاشقوں کو رات میں اٹھاتی ہے. جو نیک ہو جاتا ہے سب کو اٹھایا جاتا ہے, اور جس کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی ہو, اللہ کے دین کی نسبت لگی ہو, جیسے وہ جماعت میں ہے یا نصرت میں گیا ہوا ہے یا کوئی اللہ والے کی خانقاہ میں گیا ہوا ہے یا کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے اور حضرت کے گھر پہ رات رک رہا ہے, یہ سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دین. اب دیکھو فرعون کوئی اپنے بچے کا نام رکھے گا؟
رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. لیکن قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آئے گا اور پڑھے گا قال یا فرعون، تو فرعون کے لفظ پہ خدا اس کو 50 نیکیاں دے گا. فا پہ 10، را پہ 10، عین پہ 10، واو پہ 10، نون پہ 10. تو یہ فرعون کے نام پہ نیکیاں مل رہی ہے؟ نہ قرآن کی نسبت پہ نیکیاں مل رہی ہے. نسبت اگر بہت بڑی چیز ہے. نسبت ایک پتھر ہے 2 ٹکڑے کی، ایک مسجد میں لگایا، ایک واش روم میں لگایا. لوگ اس پہ کیسے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور یہاں لوگ وضو کے ساتھ ادب کے ساتھ آتے ہیں. ایک ہی کمنی کا پتھر ہے، لگا الگ الگ جگہ ہے، دونوں کی بات میں فرق پڑ گیا. ایک ہی زندگی ہے، پگھل رہی ہے. ایک برف ہے، افطاری کا وقت ہے، روح افزا کے اندر پگھل رہا ہے، سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. اور ایک برف ہے، بازار میں پگھل رہا ہے، کیچڑ بن رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. برف تو ایک ہی ہے، پگھل تو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو برف بنایا ہے اور کہا ہے تیری زندگی پگھلے گی. کہاں پگھالتا ہے؟ میرے عشق میں یا دنیا بنانے میں؟ وہ آخرت میں اس کا بدلہ دے دیں گے. تو کہا میرے ابو کی زندگی پہلے دنیا کے خاطر پگھل رہی تھی، پھر اللہ کی خاطر پگھلنا شروع ہوئی، دین کے خاطر. اللہ نے قبول کیا، چین سکون دیا، پیر پڑی روزی دی، روزی کے سارے مسئلے حل کر دیے، چہرے پہ نور دیا. اور عجیب میرے والد صاحب کی زندگی، دنیا ٹس سے مس ہو جائے ان کو کوئی اللہ کے دین سے روک نہیں سکتا تھا. بہت سکون. مولانا انتقال کیسا ہوا بھائی؟ کہنے لگا مولانا یہ 92 سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ والد صاحب 2 گش کے درمیان باہر آیا ہو. وہ پورا 2 گش، ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ 2 گھنٹے پورے ہی اللہ کو دے دیتے. ایسا نہیں کہ درمیانی بات ختم ہو گئی، گھر آ گئے، اب عشاء میں آخری بات میں جائیں گے. ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بیٹا گھر چلنا ہے. درمیانی بات ختم ہوئی، میں نے کہا عشاء سے پہلے کا وقت تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ابا، مجھے بیٹا ہلکی سی تکلیف ہو رہی ہے، فلاں ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں. بتا کے آ گئے. اب اذان تو مسجد میں ہی سنتے تھے، اب اذان ہونے لگی. تو میں نے کہا ابو میں مسجد میں جاؤں؟ دکھ رہا تو جا، وہاں تو چھوتا رہا پچھاڑی. ابھی تو میں چند قدم چلا تھا اور گھر سے فون آیا واپس آ جاؤ، انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا؟ بولے ہاں، جیسے آٹے میں سے بال نکالتے، پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک دم مسکراتا ہوا چہرہ. بولے بڑی شان سے اللہ کے پاس بھی چلے گئے، کوئی تکلیف نہیں موت کے وقت کی بھی. دیکھو یہ زندگی بھی بہتر کر دی، پورے گاؤں میں عزت بھی دے دی. آج ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا اور کتنا کام آئے گا. اور نامہ اعمال جب کھلے گا اور اس میں آئے گا کہ 4 مہینے یہ جماعت میں تھے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھتے تھے، 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھتے تھے، ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کے مذاکرے میں بیٹھتے تھے، اور کھانے پینے کے آداب بیان کرتے تھے، اور سنت کے مطابق کھانا کھاتے تھے، اور جماعت کا کھانا بناتے تھے، اور اپنے برتن خود صاف کرتے تھے، اپنا بستر خود اٹھاتے تھے، اور گھر کی راحتوں کو چھوڑ کے مسجد میں چٹائیوں پہ سوتے تھے، اور دن بھر محنت کر کے اور رات کو 4 بجے اٹھ کے میرے سامنے روتے تھے. جب یہ سب نامہ اعمال میں کھلے گا، اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ کوئی یار ہم کو کچھ اپنی دکان پہ کوئی جگہ کما کے دے دے، ہمارا دل بڑا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا کوئی کام کرے گا، اللہ کا دل بڑا نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ مولانا ایسی زندگی دیکھی میرے والد صاحب کی، نرالی اور بہتر. کچھ لوگ ہیں ان کو ایسے موقع مل جاتے، ورنہ اکثر تو غفلت، گناہ، اللہ کو ناراض کرنا، ہائے دنیا، پیسہ، نہ خود سنورتے ہیں، نہ بچوں کو سنوارتے ہیں، نہ فیملی کو سنوارتے ہیں، خود مر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی بچے دنیا دار ہوتے ہیں، اور بیوی برقعے سے بھی دور ہوتی ہے، اور گھر میں نہ دین کی کوئی تعلیم ہوتی ہے، اور قبر میں جا کے سوچتا ہے کاش یہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے بچوں کو نیک بنا کے آتا، ان کا بھی کام ہو جاتا. اگر وہ اسی طرح چلتے رہے اور اللہ کو ناراض کرتے رہے اور فجر کی نمازوں کو چھوڑتے رہے، جس طرح میرا برا حال ہوا میرے بچوں کا بھی برا حال ہوگا. لیکن قبر سے کوئی میسج نہیں بھیج سکے گا. بہت اچھا موقع ہے. آپ کہیں گے مولانا ڈرا رہے، ڈرا نہیں رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ہم لوگ خوشحال ہو جاوے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے. وہ کہہ رہا ہے تم نیک بن جاؤ، میری مان لو، میرے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، کرکٹروں کے، ہیرو کے اور غیروں کے اور دوستوں کی باتوں میں نہ آؤ تم میری طرف. تو میرا ہو کر کے دیکھ، سب کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. تو میری طرف آ کے دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ چاہ رہا ہے ہم اللہ کے ہو جائے. ففروا الی اللہ، لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. جو گناہوں پر ہی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے دور جا رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دھکا مارتا کہ تو مجھے ناراض کرنے کے لیے آیا، تیری کیا حیثیت ہے، میں تجھے کھلاتا ہوں، چل نکل یہاں سے. لیکن وہ محبت سے بلا رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں
کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. لوگ باہر کامیابی کو تلاش کرتے رہے اور مؤذن یہی کہتا رہا حی علی الفلاح. او مردو آؤ مسجد میں، او مستورات آؤ مصلی پر. اللہ تو یہ اعلان کروا رہا ہے اور ہم بازار میں گراہک میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں. اکثر تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا عصر سے مغرب تک گراہکی نہیں ہوتی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے ادھر گراہک کی انٹری پڑتی ہے. چیک کر رہا ہے اللہ، دیکھ رہا ہے تیرے نظر میں گراہک بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، روزی گراہک دے گا یا اللہ دے گا. اللہ چیک کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے نا اللہ دینے والے آپ ہیں لیکن تھوڑا سا میرے دل کے اندر ایمان کمزور ہے، یہ دے گا اللہ. ابھی نماز چھوڑوں گا، جماعت چھوڑوں گا، بہت اہمیت ہے جماعت کی. نا اللہ مجھے آپ کی اہمیت ابھی سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، جو ہوگا مر کے دیکھوں گا، ابھی تو گراہک. ایسا کوئی بولتا ہے اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا پورا طریقہ. اگر اس کا ویڈیو لیا جائے 15 منٹ کا، لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ 2000 روپے لے کے اندر رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے 20-30 ہزار عاملوں کے پاس چلے جائیں گے. جو اللہ دینا جانتا ہے نا وہ لینا بھی جانتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا 1,20,000 روپے جمع کرتے ہیں، سال کے آخر میں کسی کا 2 لاکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے. ہاں لینا ہے، صحیح طریقے پہ لینا ہے، اللہ کو راضی کر کے لینا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. اور یاد رکھنا اس عاجز کی بات، نیک ہو جاؤ گے نا ایسا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا، ایسا غیبی نظام حرکت میں آئے گا، پھر بہت زیادہ فکر کی بات نہیں رہے گی. اگر کوئی پریشان بھی کرے گا، تکلیف بھی پہنچائے گا تو اللہ اس کے ساتھ نمٹ لے گا. پلاننگ کرنے کی، سوچنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نمٹ لے گا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ گھر میں سوئی ہوئی ہے، چور آیا تو چیک کیا، بولے اس کے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ سب سے زیادہ خوشحال وہی تھی، چوری کے لائق تو کچھ ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے. اب چور کو یوں کہ آیا ہوں تو کچھ بھی لے جاؤں. ایک چادر لے کے جانے لگا، چادر لے بھی لی، جا بھی رہا ہے. وہ دروازے کے قریب پہنچا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. اس کو ایسا لگا کہ میں نابینا ہو گیا. وہ بہت گھبرایا، وہ میں تو بڑی بڑی چوری کرتا ہوں، بہت سے پیسے چوراتا ہوں، کتنی چیزیں چوراتا ہوں، یہ کون عورت ہے ایک معمولی چادر لی اور نابینا جیسا ہو گیا میں. اس نے چادر پھینکی اور باہر دوڑا. کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ غیب سے آواز آئی، ارے بھائی ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے. رابعہ نے جس سے دل لگایا نا وہ اللہ جاگ رہا ہے، تو کہاں پر مار رہا ہے؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کوئی نہیں ہے؟ اللہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. کتنی بڑی بات ہے. رابعہ بصریہ نیک ہو گئی تھی، وہ صالح ہو گئی تھی، وہ اللہ کی ہو گئی تھی تو اللہ اس کے ہو گئے. دوسروں کے یہاں سے کروڑوں روپے جا رہے ہیں، چل رہا ہے، چوری بھی ہو رہی ہے اور سب کا نظام چل رہا ہے، اور یہاں سے ایک چادر جا رہی ہے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ رہا ہے. کہاں سے پر مار رہا ہے بھائی؟ تو رابعہ اللہ کی ہو گئی ہے تو میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اسی طرح لوگ ہم کو ستا کے کامیاب اور خوشحال ہو جائیں گے؟ ارے نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہوتا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہمیں تو صرف نیک بن جانا ہے، ہر ایک کو دعا دینی ہے. میرے ایک دوست ہے، وہ کتے سے بہت ڈرتے ہیں. وہ اتنا ڈرتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے میری 50 گھنٹے کی ٹرین تھی کافی دور کی کشمیر سے، وہ کتوں کی ڈر کی وجہ سے میری پوری ٹرین چھڑوا دی انہوں نے. بولے نہ مولانا ان کے قریب نہیں جانا. وہ بھائی کبھی نوساری میں بھی ہو تو بولے ان سے دور رہو. بولے میں نے بولا یار آپ تو بہت بنداس آدمی ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ ارے مولانا میں ایک آدمی بائک چلا رہا تھا نا، اس نے کتی کے بچے کو پہ چڑھا دیا اور اس نے کاٹ لیا مجھے. بولے اور جو 14 انجیکشن کھائے ہیں اس کے بعد سے سب سے زیادہ ڈرتا ان سے ہوں. بولے ان سے دور رہنے کا کتوں سے. بولے
اللہ اکبر. اللہ کی ساری مخلوق رات میں جلدی سو جاتی ہے, صبح جلدی اٹھ جاتی ہے, ساری مخلوق. صرف ایک مخلوق ایسی ہے وہ رات میں سب سے لیٹ سوتی ہے اور صبح سب سے لیٹ اٹھتی ہے. اب ہم اپنی زندگی میں غور کر لیں, ہم کون سی مخلوق میں سے؟ نہیں سو. سب سے لیٹ کون سوتا ہے جانوروں میں؟ کتے لوگ. ایک بزرگ نے ہم کو کہا تھا, جماعت میں جا رہے تھے نا جب, بیٹا دو قسم کے لوگ ہیں, سارے جانور جلدی سو کے صبح جلدی اٹھتے ہیں. ایک فارم ہاؤس پہ میرا جانا ہوا, ایک شخص نے کہا دیکھو مولانا بہت خوبصورت مور ہے, یہ صبح میں اب 4:20 کو اٹھے گا, ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ بولے ہاں ہاں ہاں, یہ 4:20 سے 4:15 سے 4:25 کے درمیان اٹھتا ہے. بولے کیوں؟ یہ ابھی جلدی سو جاتا ہے, 8:45 بجے تو سو جاتا ہے, دیکھو یہ سویا ہوا ہے, مزے کی نیند. وہ بزرگ کی بات مجھے سمجھ میں آئی. بزرگ نے جماعت میں ہم جا رہے تھے تو کہا تھا بیٹا ساری مخلوق جلدی سو جاتی ہے, صبح جلدی اٹھ جاتی ہے, سوائے ایک مخلوق کے, وہ کتے ہیں, وہ سب سے لیٹ سوتے ہیں, صبح سب سے لیٹ اٹھتے ہیں, فجر کی نماز میں مست سوئے رہتے ہیں. تم جاؤ گے نا وہ سوئے ہوں گے. پھر حضرت نے ہم کو کہا تھا آپ لوگ اپنے اندر غور کر لینا آپ کے اندر کون سے جانور والی صفات پائی جاتی ہے. اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ واقعتاً حضرت ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور کتنی بڑی نصیحت دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ میرے دوست جو کتے سے بہت ڈرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ کتی کے بچے کو صرف ٹچ ہوا تو اس نے فوراً آ کر کے مجھے کاٹ لیا. یہی کہہ رہے ہیں اگر تم میرے کسی عاشقوں کو چھیڑو گے, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو شخص کسی میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو وہ ٹک سکتا ہے بھائی, وہ کھڑا رہ سکتا ہے, وہ خوش. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. یہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ساتھ ہے, کوئی ساتھ نہیں, اللہ کو ساتھ لینا ہے. پھر مزہ ہے, پھر راحت ہے, پھر کوئی خلاف جائے گا تو اللہ دیکھ لیں گے, پھر راستے کو آسان کر دیں گے, پھر پیر پڑی روزی دیں گے. وہ میرا عزیزو سب کچھ مل جائے گا. ہم فکر میں ہیں یہ پال مضبوط کرے, وہ کوئی پال مضبوط مت کرو, صرف نیک بن جاؤ, اللہ ساری پالیں درست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سارے حال کو بہتر کر دے گا. آخری ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اس عاجز کی یہ بات دلوں میں ایسی اترے کہ ہم لوگ سب اپنی ہر دعا میں لے لیں اللہ مجھے اب نیک بنا دے. بہت سے اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں, حضرت میں نے دیکھا, حضرت ہمارے بچوں کو دعا کرنا ہمارا بچہ حافظ ہو جائے, عالم ہو جائے. میں نے دیکھا وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ تیرا بچہ نیک ہو جاوے, اگر حافظ عالم ہو کے نیک نہ بنا تو میں نے کہا حضرت یہ کیا دعا دے رہے؟ بیٹا وہ دعا بعد میں دوں گا حافظ عالم کی, پہلے نیک بننے کی دعا دے. اگر نیک بن گیا نا تو اس کے سب کام ہو جائیں گے, اور اگر حافظ ہو کے بھی نیک نہ بنا تو, ماں باپ کو ستانے لگا تو. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے, نیک صالح مانگنی ہے, حافظ عالم بچے کو بنانے کی دعا مانگنی ہے, کروانی ہے. سب سے پہلی دعا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے. اب بولو حافظ بھی بنا دے, عالم بھی بنا دے, قاری بھی بنا دے, مفتی بھی بنا دے, دین کا دائی بھی بنا دے. اگر نیک ہی نہ بنا تو نہ خود عمل کرے گا نہ دوسروں کو کرنے دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح بنائے. آخری بات ذرا دھیان سے سننا. ایک بادشاہ کا بہت بڑا محل تھا اور اس کی بہت بڑی صحن تھی. وزیروں کے ساتھ مل کے مشورہ ہوا, یہ بات طے پائی کہ تھوڑا سا محل اور بڑا کرنا چاہیے, صحن کو اور بڑی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ بات کر لو, دیکھ لو. سب لوگوں کے ساتھ بات ہو گئی, سب کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. جس کے مکان قریب میں تھے ان کو پیسے دے دیے اور کہا کہ آپ کو وہاں بڑی جگہ دے دیں گے. اور بادشاہ کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو چھوٹی چیز لے کے بڑی چیز دیتا ہے بادشاہ. لوگ خوش بھی ہو گئے. ایک مکان ایسا تھا, جھوپڑی تھی, انہوں نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت, وہ جھوپڑی کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. دوسرے دن آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت, وہ جھوپڑی کو تالا لگا ہوا ہے. اور رشتہ داروں کا کہنا یہ ہے, ان کے آس پاس والوں کا, کہ ان کے رشتہ دار کے وہاں کچھ تقریب ہے اور یہ بڑھیا گئی ہے. اب 1 مہینے 2 مہینے 2.5 مہینے بعد کب آتی ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو بادشاہ نے آرڈر کیا شرطیوں سے, پولیس والوں سے, اس کے گھر کا تالا توڑو اور اندر جو بھی قیمتی چیز ہو نا اس کو نکال لو, اس کو نکال لو, اور پھر اس کے گھر کی جھوپڑی کو ڈھا دو اور وہاں محل کی صحن کو بڑی کر لو. وہ جب آئے گی
تو اس کے گھر کی جو قیمتی چیز ہے وہ بھی اس کو دے دیں گے, اور قریب میں کوئی اچھی بڑی جگہ دیکھ کے اس کو ایک اچھا گھر بنوا دیں گے, تو وہ بھی خوش ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا, چونکہ وہ ہے ہی نہیں. اور موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اس کو انفارمیشن کر دیں یا واٹس ایپ پر کوئی میسج کر دیں یا کال کر دیں کہ ایسی کی بات ایسی ہے. اب وہ بیچاری اللہ کی بندی کو کچھ پتا نہیں, وہ 2-2.5 مہینے کے بعد کچھ آئی اور آ کر دیکھتی ہے تو وہاں تو صحن بنی ہوئی ہے اور اس کی تو جھوپڑی نہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو بار بار جاتی آتی, میرا گھر یہاں تھا, یہ کیا ہو گیا بولے میرے ساتھ. دور والوں کو پوچھا کہ بھائی یہاں وہ میری جھوپڑی تھی, وہ تو بولے کہ وہ تو بادشاہ کا محل بنانا تھا. بولے ہاں وہ تو دکھ رہا ہے, تو ضرورت پڑی تو توڑ دی. بولے ایسے کیسے توڑ دی؟ ارے وہ 2-3 دفعہ آئے تھے اور انہوں نے کوشش بھی کی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی, کچھ کانٹیکٹ نہیں ہوا. پھر بادشاہ نے دوسری مرتبہ کہا کہ تالا توڑو, پھر ایک دفعہ تالا توڑا, پھر گھر کی قیمتی چیزیں نکالی, لیکن مجھے پوچھے بغیر کیسے توڑی, میری اجازت کے بغیر. تو سامنے والے نے کہا ارے تو یہاں نہیں تھی نا. اتنا سننا تھا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں نہیں تھی تو تو بھی یہاں نہیں تھا. بس یہ کہنا تھا اور دھڑام سے پورا محل گرا ہے, اس کا پورا محل گرا ہے. وہ نیک عورت تھی, اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تھا, نیک عورت. اللہ اکبر. اتنا ہی کہا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ میں نہیں تھی تو تھا نا, آپ تو تھے نا یار, میں نہیں تھی نا آپ تو تھے نا. اتنا جملہ کہنا تھا, پورا محل دھڑام سے گرا ہے. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا وہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہیں, ان کے سب کام ہو جاتے ہیں, ان کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بہت مالدار ہے, اس کے ساتھ 10-15 آدمی کام کر رہے ہیں, یہ کام وہ کام وہ کام, اس کو لگتا ہے کہ میرے کام ہو رہے ہیں. یقین مانے جو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے, کام کرنے والا کوئی دکھتا نہیں, لیکن اس کو لگتا ہے پیچھے سے کوئی غیبی طاقت کام کر رہی, غیبی پاور کام کر رہا ہے. وَهُوَ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہے. اگر ہم نیک ہو جائیں گے اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں گے, اور اگر ہم نیک نہیں ہوتے اللہ کو بھی ہماری ضرورت کوئی نہیں. بات یہاں سے شروع کی تھی. اللہ نے کہا میرے بندے, ایک میری مرضی ہے, ایک تیری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو جائے تو تجھے دنیا میں تھکا دوں گا اور تیری مرضی پوری بھی نہیں ہونے دوں گا. اور ایک میری مرضی ہے, اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو جائے تو تیرے سب کام بھی آسان کر دوں گا اور تجھے رزق بھی عافیت کے ساتھ دوں گا. اب میرے عزیزو, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, ایک بات طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. نیک لوگوں کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں. ان کا دل صاف ہوتا ہے, دل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی. کچھ ہو بھی گیا معاملہ فوراً صاف. 2 بچے کی لڑائی ہوئی, ایسے لڑے ایسا لگتا ہے کبھی ملیں گے ہی نہیں, اور 2 منٹ کے بعد دونوں آپس میں کھیل رہے, ایسا لگتا تھا کہ کبھی لڑے تھے ہی نہیں. کیوں؟ بچوں کا دل صاف ہوتا ہے. لڑائی بڑی زور و شور پہ ہوئی تھی, کہا وہ لیکن وہ دل میں کوئی بات رکھتے ہیں نہیں. اللہ کرے ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے, کبھی کسی سے لڑنا نہیں, کوئی بات نہیں, کبھی کوئی بات ہو جائے دل میں نہیں رکھیں گے. رشتہ ٹوٹ گیا بچے کا بچی کا, دل میں نہیں رکھیں گے. ارے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی مقدر میں لکھا تھا, بات ختم کرو. مقدر میں لکھا تھا, بات ختم کرو. مقدر میں لکھا تھا, کتنا بڑا جملہ ہے, مقدر میں لکھا تھا. مسلمان اور جو غیر ہے ان میں سب سے بڑا فرق, ایک مارکیٹ جل گئی, مسلمان کی بھی دکانیں گئی, غیروں کی بھی دکانیں گئی. جو غیر ہوگا نا وہ 30 سال کے بعد بھی روئے گا, یار میری دکان جل گئی تھی, 30 لاکھ کی ویلیو تھی, آج 3 کروڑ ہوتے, باہر آ جاتی, تڑپتا ہی رہے گا. غمگین مسلمان بھی ہوا, 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ مقدر میں لکھا تھا, خلاص پورا غم ہی ختم ہو جاتا ہے اس پہ. ابو کا انتقال ہو گیا, بہت دل پہ لگ گیا, 1 گھنٹے کے بعد دل میں آتا ہے مقدر میں یہی لکھا تھا, اللہ کی یہی مرضی تھی. یہ اتنا موبائل میں سب میسج جمع ہوتا ہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے نا, آل کر کے ڈیلیٹ دباؤ, سب میسج ختم. یہ ایسا ہے, مقدر میں لکھا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں درد ہونے لگا. آپ کی اہلیہ نے کہا کہ وہ زہر والی بکری آپ کو کھلا دی تھی نا, اس کے لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. زہر والی بکری آپ کو کسی نے کھلا دی تھی. پریشان کرنے والوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ وہ زہر والی بکری جو آپ نے کھا لی تھی نا, اس وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب اللہ کے نبی کی بات سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خلاصہ, وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو تقدیر لکھی تھی نا, اس میں اللہ نے لکھا تھا کہ اس وقت مجھے درد ہو رہا, اس وجہ سے درد ہو رہا ہے. اب آئے گا کوئی ٹینشن؟ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, جس کو جو کرنا ہو کرے. سب کو دعائیں دو. جو کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھاؤ, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. اخلاق, ہماری اپنی تربیت کا ثبوت دو, اچھے اخلاق پیش کرو, ہر ایک کے لیے دعائیں دو. ایک کشتی جا رہی تھی, ایک بزرگ کو سب ستا رہے تھے. حضرت کے مریدین نے کہا حضرت بد دعا کر دو, یہ سب لڑکے لڑکیاں ساتھ ہیں اور نشے میں ہیں اور دریا کے اندر پانی میں غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں, بد دعا کر دو. اے اللہ, ہاتھ اٹھائے, یہ سب کشتی میں جا رہے ہیں, ان سب کی دل کی کشتی کو پلٹ دے, اپنی محبت دے دے. یہاں ستایا جا رہا ہے, یہاں دعا دی جا رہی ہے. کتابوں میں لکھا ہے ان میں سے ایک ایک کو اللہ نے اپنا ولی بنا کے اٹھایا. قبول ہو گئی دعا, موقع کی دعا تھی, اللہ خوش ہو گئے. یہی ہوا تھا طائف میں, مارے تھے پتھر, آپ کے پیر مبارک, جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے تھے. طائف والوں نے تو بہت خطرناک پتھر مارے تھے, کوئی معمولی پتھر نہیں مارے تھے. نوکیلے پتھر, چھندرے پتھر, اور بہت ستایا تھا. ہم اس کو نارمل سمجھتے, وہ طائف کے واقعے کو پڑھ کے. ہاں ہوا تھا, طائف کا ہوا نہیں تھا, وہ بہت زبردست تھا. احد میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی, بہت تکلیف پہنچی, اور بڑا معاملہ مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی ایک جگہ گر گئے تھے, آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے, بہت خون بھی جا رہا تھا. اما عائشہ نے بعد میں پوچھا, آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. بہت محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی نے جب آپ کو دیکھا نا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ آج ہر ایک پر رونے والا ہے, میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. بہت دل دکھا تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. تقریباً اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دین گزرا ہے؟ تو کہا وہ طائف کا دین, یہ احد سے بھی سخت تھا. طائف میں تو پھر بھی یہاں سب لوگ ہیں, احد میں تو پھر بھی سب لوگ ہیں, لیکن طائف میں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تقریباً ایسا ستایا کیسا تھا پتہ ہے؟ مارا کیسا تھا آپ کو؟ وہ بچے سمجھتے نہیں تھے, وہ بے رحمی سے مار رہے تھے. جب انہوں نے مارنا شروع کیا اور زور سے مار لگنے لگی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی باقاعدہ. آپ دوڑے وہاں سے, اور وہ اتنی تیز دوڑنے گئے کہ گر گئے. وہ گرے پھر بھی بچے رک نہیں رہے. اب اللہ کے نبی کسی کو ستاتے نہیں تھے, کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے. بچوں نے پھر پتھر مارے تو آپ نے اٹھ کے پھر دوڑ لگائی. آگے جا کے آپ واپس گرے, پھر بچوں کو رحم نہیں آیا, پھر انہوں نے مارنا شروع کیا, اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا. تیسری مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی. لکھا ہے تیسری مرتبہ آپ گرے تو بے ہوش ہو گئے. 2 موقع پر آسمان کے فرشتے روئے. یہ ہمارے نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی, اور اب انہی کو ناراض کر رہے ہیں. انہی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں, اسلامی لباس ہمیں پسند نہیں. کیا کیا یہ غیروں نے ہمارے لیے؟ یہ کیا کام آئیں گے قبر میں, اور کیا کام آئیں گے قبروں میں؟ کچھ نہیں. یہ دنیا کیا کام آئے گی؟ ایک اللہ ہی کام آئے گا. اللہ اور اللہ کے نبی کے ہو جائیں گے, کامیابی ہے. ورنہ یہ مجلس سے یاد آئے گی کہ باتیں صحیح تھی, مان لیتے تو ہمارا فائدہ ہوتا, نہ مانے تو اب آخرت برباد ہو رہی ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو میں سن رہا تھا, مولانا نے کہا کتنے لوگ میرے بیان میں آتے تھے, میں ان کو سمجھاتا تھا, انہوں نے میری بات نہیں مانی, بعد میں ان کا انتقال ہوا. ان میں سے اکثروں کو میں نے خواب میں جہنم میں گرتے ہوئے دیکھا. میں تو سن کے تعجب میں رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے, لوگ تو آ نہیں رہے, اتنا بڑا طبقہ. تو مولانا کے بیان, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں اللہ ان کو لائے اسپیشل, اللہ لائے, اللہ نے سنوایا. اور اللہ چاہ رہے تھے سن کے تو میرے قریب ہو جا, میں تجھے کامیاب کر دوں گا, لیکن سن کے بھی وہ اپنی مرضی پہ رہا. مولانا فرماتے کہ ان کے ساتھ یہ انجام, یہ حشر. قیامت کے دن ایک سوال ہونے والا ہے, تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟
اللہ کرے کہ ہم نیک ہو جائیں. نیک آدمی کے پاس 3 چیز ہوتی ہے. دل صاف ہوتا ہے, ابھی کے دور کے حساب سے اس کا موبائل صاف ہوتا ہے. نمبر 3 اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے, اس کی تنہائی. اسی لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے ان کے معمولات کی پابندی کرنا, اور مسجد وار جماعت میں جڑ جانا, اپنی یہاں کی مسجد وار جماعت میں جڑ جانا کہ یہ لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ دین کی محنت کروں گا اور اپنی طلب اللہ کو بتاؤں گا. اللہ پوری بستی میں اور پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے, اس کے لیے تو کیا کرتا تھا؟ اللہ کچھ نہیں, یہ مسجد وار جماعت بیٹھتی تھی, میں بھی بیٹھتا تھا, میں بھی ملاقات میں جاتا تھا. ہر کوئی اپنے بزنس پہ جاتا ہے, یہ اللہ کے دین کی محنت ہے. اس آدمی نے مجھے کہا, مولانا میرے ابو 92 سے دعوت و تبلیغ میں لگے تھے, آخری عمر تک ایک دن بھی اللہ کے دین کی محنت سے دور نہیں ہوئے. موت کیسی آئی؟ جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں. میں نے بولا ابھی کیا حال ہے؟ لو اللہ عیب نے تم نے ہوں کہ مولانا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ان کے بچے حافظ بن رہے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کی طرف آ جائیں گے, اللہ کو بڑا کریم پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے. ایک بات اور یاد آ گئی, ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ابھی ہے, 83 میں ایک تکلیف ایسی آ گئی تھی کہ بہت قرضے میں آ گئے تھے, بہت حالات میں آ گئے تھے. دعوت و تبلیغ کے ایک ذمہ دار آیا, بولے کیا دنیا دنیا کرتا رہتا ہے, چل چلے میں. بولے یہاں میں قرضے میں ہوں, حالات میں ہوں, تکلیف میں ہوں, اور تو کہہ رہا ہے چل چلے میں. تو محنت تو کر رہا ہے نا 10 سال سے, کچھ ہوا تو نہیں؟ میں تیرے کو منع کیا کرتا ہوں؟ چلے میں چل, اپنے سارے دکھڑے اللہ کو سنا, اپنی ساری بات اللہ کے سامنے شیئر کر, اللہ کے سامنے رو, پھر آ کے واپس محنت کرنا. میں کہاں کہتا ہوں تو دکان بند کر دے, کاروبار بند کر دے, بزنس بند کر دے. تو بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے, تو میری بات سمجھ نہیں رہا. وہ کہہ رہے, میں نے ان کو کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے, میں جو چاہ رہا ہوں نا آپ نہیں سمجھ رہے. وہ کہہ رہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا تو نہیں سمجھ رہا ہے, تو میری بات سن کے چلے میں چل, اللہ کا ہو جا, پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. آج وہ روتے, ان کا تو انتقال ہو گیا, جو دعوت دیتے تھے وہ روتے, کہتے ان کی بات سن کے میں چلے میں چلا گیا نا, میں اللہ کے سامنے رویا نا, آ کے اللہ نے میرا ایسا ہاتھ پکڑا, میرے سب کام ہو گئے. کہنے لگے اس کی بات میں نے سن کے میں نے بات مان لی, آج 13 سال ہو گئے, کئی دکانوں کا اللہ نے مالک بنا دیا, سب کا بھاڑا آتا ہے, اور الحمدللہ کوئی 15 سال سے اللہ نے دکان پہ بیٹھنے کی نوبت سے بھی اللہ نے میری جان چھوڑا دی, اور ابھی بھی وہ عمرے میں ہے. ان کو یاد کر کے روتے, یار وہ صحیح کہتا تھا, وہ صحیح کہتا تھا, وہ اپنی جگہ صحیح تھا, میں غلط تھا. میں کہتا تھا میں حالات میں ہوں, میں قرضے میں ہوں, اور وہ کہتے تھے تو میری بات مان لے. میں کہتا تھا تو میری بات مان, میں حالات میں ہوں. وہ چچا کہتے تھے بھائی تو میری بات مان لے, اللہ کے دین کی محنت پہ آ جا, اللہ سب بہتر کر دے گا. بولے وہ صحیح کہتے تھے, اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. میری آنکھوں کے سامنے, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے پاس بیٹھا ہوں, انہوں نے مجھے خود کہا کہ بیٹا 97 سے ابھی تک میری تہجد نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب صحبت اچھی مل جاتی ہے, انسان گشتوں میں ملاقاتوں میں جاتا ہے, ایمان اور یقین کی باتیں سنتا ہے اور بولتا ہے, ملاقاتوں میں اللہ سے ہوتا ہے, فضائل گشت میں, درمیانی بات میں, آخری بات میں, 3 دن جماعت میں, 40 دن میں, اور اصول اور آداب کے ساتھ لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. رمضان کے بعد کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے, تو نیت کرو انشاءاللہ چلے میں جائیں گے نا انشاءاللہ. تبلیغ والے ہر جگہ ہوتے ماشاءاللہ. کب سے ہے جماعت؟ 15 اپریل سے چلے کی, اور 5 مئی سے 4 مہینے کی. دیکھو جماعت جا رہی ہے, جانے والے جائیں گے, وقت بھی لگ جائے گا, آ بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, چونکہ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے, بربادی کے لیے نہیں ہے. اللہ کے دین کی محنت. تو بھائی یہ جماعتیں جا رہی ہے, ساتھی لوگ نیت کرے کہ انشاءاللہ جائیں گے. مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے, وہ بھی نیت کریں. وہ کیوں پریشان رہتی ہے, ساس بہو دیرانی جیٹھانی, یہ تکلیف وہ تکلیف, یہ ستا رہا ہے وہ ستا رہا ہے. آپ اللہ کی ہو جاؤ, سب آپ کے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے ہفتہ واری تعلیم میں بھی شرکت کریں, اور ہر جمعرات کے دن رانی تلاؤ مرکز پر ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے, اپنے شوہروں کو وہاں بھیجے, ہر مہینے 3 دن بھیجے, اور 3 مہینے میں 1 مرتبہ آپ بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگائے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں رانی تلاؤ میں بیان. لائٹیں بند. ٹھیک.
آنکھوں کو بند کیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. بعد میں نہیں، اللہ سے کہے اللہ ابھی سے ہی میرے کو نیک بنا دے، یہ مجھے دنیا دار نہیں بننا. نیک بنو گے اللہ سب کچھ دے دے گا. اللہ ایک میری مرضی ہے، ایک آپ کی مرضی ہے. ابھی تک میری مرضی پوری کرتا تھا، آج کی مجلس میں نیت کرتا ہوں اب آپ کی مرضی پوری کروں گا. اس کی میں پوری کوشش کروں گا. اب گناہ نہیں کروں گا، اب نظر کی حفاظت کروں گا، اب غیبتیں نہیں کروں گا. اب اگر گناہ ہو جائیں گے فوراً معافی مانگوں گا، گناہ کا عادی نہیں بنوں گا. نیک لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نیک بھی اور غیبتیں بھی کرتے رہتے ہیں. پابندی سے غیبت کرنے والا نیک نہیں ہوتا. نیک لوگ گناہ کے عادی نہیں ہوتے، گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں رہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھائے، ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے، ہمت سے بچنا ہے. کبھی ہو جائے فوراً توبہ کر لینی ہے. اللہ کریں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنے سنیں گے، اللہ پیارے حبیب کے صدقے طفیل ہم تمام کو صالحین میں شامل فرما دے، اور ہر نماز کے بعد اس کی دعا کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے صالح بنا لے. آپ یقین مانیں اگر بن جائیں گے نا، ایسی اللہ کی مددیں دیکھیں گے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ آج تک ہم اپنی مرضی پہ چلے ہیں یا اللہ کی مرضی پہ چلے. اور وہ فرق بھی دیکھ لے تھوڑا سا. کہا تو تیری مرضی پہ چلے گا تو تجھے دنیا میں پھانس بھی دوں گا اور تیری مرضی پوری بھی نہیں ہونے دوں گا. اور جو اللہ کی مرضی پہ چلے وہ بھی دیکھ لے. کہا تھا تیرے کاموں کو سنوار دوں گا اور عافیت والی تجھے روزی بھی دوں گا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے اللہ نے لا بٹھایا ہے. اتنی رات گزرے اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے. اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاپک شروع کروایا، یہ باتیں شروع کروائی. شاید اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صالحین میں سے بنانا چاہتے ہیں. تھوڑا سا ذکر کر کے، اللہ کو پکار کر کے اپنی طلب بھی مضبوط کر لیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے نا ابو 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 ابو، ابھی ہم پکاریں گے اللہ اللہ، دل میں نیتیں کرتے جائیں، نیک بھی بنا دے، متقی بھی بنا دے. اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں، جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں. بہت وقت سوچا تھا
کہ اب تو اللہ کا ہو جاؤں گا. پھر کچھ 5-6 دن گزرے، دینی مجلسوں سے دور رہا، تھوڑے معمولات چھوٹے، دوستوں کی بات میں آ گیا، پھر ٹوپی بھی اتر گئی، پھر وہ دنیا کے خیالات شروع ہو گئے. اللہ، زندگی کے کئی رمضان ایسے گزرے، نمازوں کے پابند رہے، رمضان گیا نمازیں چھوڑ گئی. کہیں ایسا نہ ہو یہ رمضان میں بھی آپ یہ نہ کہہ دے کہ تجھے رمضان کی وجہ سے تہجد کی توفیق دیتا تھا ورنہ تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں میں. تو میرا عاشق کوئی نہیں ہے کہ تجھے بعد میں بھی اٹھاؤں گا. بعد میں تو میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. ہو سکتا ہے تیری فجریں چلی جائیں اور تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا پیدا کرنے والا تجھ سے ناراض ہے. جذبہ اللہ میں بھی آپ کا ہونا چاہتا ہوں. اللہ آپ آ جائیے، آپ مل جائیے، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں. دنیا چاہنے والوں کو دنیا مل جاتی ہے. اس طرح اللہ کو پکارنا ہے. پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی آزو بازو والا ہماری قبر میں آنے والا نہیں. بہت زور سے پکارنا مطلوب نہیں ہے، دل سے کچھ باتیں کرتے ہوئے، کچھ ارادے کرتے ہوئے کہ ایک دم اللہ میرے پاس ہے اور میں بلا رہا ہوں. اللہ 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 میں نیک بننا چاہتا ہوں. بہت زندگی گناہوں میں گزاری. اللہ 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 اللہ. مراقبہ کر لیجیے، دل سے اللہ کو یاد کیجیے. اگر کسی کو احساس ہو کہ واقعتاً زندگی من مانی میں گزارتی ہے تو کچھ آنسو بہا لے اور کہے اللہ نیک بنا دے. وہ بڑا کریم ہے. اللہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، بہت محبت کرتے ہیں، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اتنے گناہوں کے باوجود پھر مسجد میں لا بٹھا دیا. ورنہ لوگ سمجھتے بڑی رات میں آئیں گے، آج تو نہیں آنا. اللہ نے ہمیں آج بھی لا بٹھا دیا. چاہا اللہ، یہ مجمع آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے. کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے. 5 دن چھوٹ جاتے، 6 دن پھر گناہ. کرناٹک میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. 5000 اللہ اللہ پڑھتا، 4000 درود شریف پڑھتا، 1000 استغفر اللہ پڑھتا اور 3-3.5 گھنٹے مراقبہ کرتا. 19 سال کا لڑکا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا معمولات نہیں ہو رہے تھے، میں نے سوچا تھا کہ گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، اب گناہ کرنا شروع، اب معمولات نہیں پڑھوں گا. رات کو سویا، غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکا، تو توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک گیا؟ بس یہ آواز سنی اللہ کا ہو گیا کہ وہ اتنا قریب ہے. ایک مسجد کے باہر لکھا تھا اگر آپ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو اندر آ جاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کو کون کون سے گناہوں کی عادت ہے.
یہ آپ کے بندے آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں ان کے بیچ سے ہٹنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں کریں اپنی زبان میں اللہ سے. بہت پیارا وقت ہے. اے اللہ، اس مسجد قباء کی برکت سے ہمیں بہت جلدی مسجد قباء میں لے جائیے. پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، معاف کر دیجئے نا اللہ. اللہ معاف کر دیجئے نا. 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 اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے، گناہ کرتے کرتے تھک گئے. بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے اللہ. اللہ نہیں چھوٹ رہی ہے. اللہ نہیں چھوٹ رہی ہے. نہیں چھوٹ رہی ہے. سوچتے ارادہ کرتے پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ بڑے ہیں، آپ چھڑوا دیجئے نا. آپ چھڑوا دیجئے نا. اللہ غیبت غیبت، یہاں غیبت، گھر جاؤ غیبت، بازو میں غیبت، فون پہ بات کرو غیبت، دوستوں میں جاؤ غیبت. نیکیاں ہیں نہیں پھر بھی نیکیاں دے دیتے ہیں، سامنے والے کے گناہ لے لیتے ہیں. اور غیبت کرنے والوں کو آپ نے سب سے سخت ڈانٹ قرآن میں پلائی ہے. اس کے بعد کہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے تو ڈار. غیبت کر رہا ہے. اے اللہ، بہت غیبتیں کی اللہ، بہت غیبتیں کی اللہ. کسی کا کچھ نہیں ہوا، ہماری غیبت کر کے سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوئی، ہماری آخرت ضرور برباد ہوئی. ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری. اللہ، ہم بھی آپ کے عاشقوں کی طرح گناہوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ، لوگ سوچ سمجھتے ہیں نیک کس کو کہتے ہیں؟ نیک اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، آپ کو ناراض نہ کرے، اس کو نیک کہتے ہیں. ابو کا فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ جو ابو کی نافرمانی نہ کرے. اے اللہ، ہمیں سمجھا دے گناہوں سے بچنے کا نام ہی نیک ہے، اس سے بچنے کا نام ہی صالح ہے. اے اللہ، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ جان چھڑا دے. اللہ اللہ جان چھڑا دے. آج جان چھڑا دے. اللہ، یہ بڑی بڑی راتوں کا واسطہ، یہ آخری عشرے کا واسطہ، یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، بدری صحابہ کا واسطہ، اولیاء اعظام کا واسطہ، آپ کے عاشقوں کا واسطہ. اس مجلس میں کوئی تو ایسا ہوگا نا جو آپ کو پسند ہوگا، اس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے، اس کا رونا آپ کو پسند ہوگا. کوئی تو آپ کا عاشق ہوگا، کوئی تو طلب والا ہوگا. اے اللہ اللہ اللہ، اس کے صدقے تو فعل کچھ نیکیوں کی بارش ہم پہ بھی برسا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالح بنا دے. اللہ یہ ایک چیز دے دے، صالح بنا دے، صالح بنا دے، صالحین میں سے بنا دے، نیک لوگوں میں سے بنا دے. اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو دوستوں میں آ کے پھر گنہگار ہو جائیں، دوستوں کی باتوں میں آ کے پھر اللہ دنیا دار ہو جائیں، پھر ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارنے لگے اور آپ دوبارہ بے چین کر دے اور یوں کہیں تو اپنی مرضی پوری کرتا ہے نا، دنیا میں بھی پھانس دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہوگی. اللہ، آج تک کی زندگی ایسی غفلتوں والی اور پریشان حالی والی اور بے چینی والی اور تکلیفوں والی، 2 کام بنانے گئے 4 کام بگڑ گئے. اللہ، ایسی بیکار ہم نے زندگی دیکھی ہے، خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے کیونکہ ہم نے خود گناہ کیے تھے. آپ نے تو کہا تھا نیک ہو جاؤ، میری سرپرستی میں آ جاؤ گے، مزہ آ جائے گی. اللہ، ہم نیک نہ بنے، آج نیت کرتے انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. اللہ بنا لیجئے، اللہ بنا لیجئے، اللہ بنا لیجئے. اللہ، اکثر جوان لوگ ہیں، اکثر جوان لوگ ہیں، یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، یہ نیک بننے ہی تو آئے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے ہی تو آئے ہیں. بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہے. اللہ، کئی وقت ہو گئے ہمیں آپ قبول نہیں کر رہے. اللہ، ہاں 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 ہاں، ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں نا اس کو اپنے گھر میں نہیں رکاتے ہیں. آپ جس سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں کہاں رکائیں گے؟ اللہ اللہ، بہت سے لوگوں کو آپ قبول کر رہا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے کاروبار ہے، وہ 4 مہینے جا رہے ہیں، تہجد میں اٹھ کے رو رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھ رہے ہیں، 4 گھنٹے تعلیم کر رہے ہیں، ایمان اور یقین کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے. اللہ، اس کی سادگی نے امت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ، ہمیں سمجھا دے، اس کام کی اہمیت کو سمجھا دے، ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما. اللہ، آپ نے سورت کی مسجد قباء میں لا بٹھایا ہے، یاد آتی ہے وہ مسجد قباء، وہ مدینہ منورہ. اللہ اللہ، آج ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں فیصلے کر لے کہ آپ کو بہت جلدی ابھی اور بار بار لے جاؤں گا. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے یہاں ایک ساتھی کا نوساری میں 5 دن پہلے انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں.
روزہ بھی رکھا، رمضان کا مہینہ بھی پایا، حرم میں افطاری بھی کی، گھر پہ آئے، اہلیہ سے کہا تراویح پڑھنے جانا ہے، وضو کر لیتا ہوں، وضو کی حالت میں بھی آ گئے اور بستر پہ سو گئے۔ ان کے بیٹے نے بتایا یہ میرے ابو کا 34واں سفر تھا اور ان کا دل وہیں پر تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار سفر بھی کروا، جب وقت آئے تو وہیں پر رکھ لینا، اللہ وہیں پر رکھ لینا، وہیں پر رکھ لینا۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں تو مرنے کو جی کرتا ہے، ایسی بہاریں نظر آتی جہاں ہماری اماں ہو، اماں عائشہ ہو، اماں جویریہ ہو، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہو، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن ہو، بڑے بڑے کبار صحابہ ہو، حضرت عثمان غنی ہو۔ ہمارے یہاں کسی قبرستان میں ایک بزرگ ہوتے سارے وہاں جانا چاہتے، وہ 10,000 کے قریب صحابہ، حضرت شیخ زکریا فضائل اعمال والے وہ بھی وہیں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ 3 سال پہلے میرے ساتھ ایک چچا چلے میں تھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ مدینہ منورہ کو یاد کر کے بہت روتے تھے، آپ نے ان کو بھی مدینہ منورہ میں جگہ عطا فرمائی۔ میں سوچ نہیں سکتا ہمارے ساتھ چلے میں ہے، 2-3 سال کے بعد حضور کے شہر میں جائیں گے، وہ کیا منظر ہوگا جب جنازہ پیارے نبی کے قریب سے گزرا ہوگا۔ اللہ جی ارادے تو بہت ہیں، تمنائیں تو بہت ہیں، لیکن ہم گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ آپ تو سب کچھ دینا بھی چاہ رہے لیکن ہم ہی نہیں سمجھ رہے۔ آپ 100 لیٹر دودھ دینا چاہ رہے، ہمارے پاس برتن ہی 1 لیٹر کا ہے، غلطی ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ تو دینا چاہ رہے، آپ تو ہمیں اپنا بنانا چاہ رہے، آپ تو نوازنا چاہ رہے، آپ تو کامیاب کرنا چاہ رہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے اللہ والے، آپ ہمیں بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی نقل اتارو، بنا لوں گا، بہت آگے لے جاؤں گا، لیکن اللہ ہمیں گناہ 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 کر کے، کتنے لوگ ہیں وہ گناہ کر کر کے اللہ کی سرپرستی سے نکل جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔